صل على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، 32، 33 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. ہمارا قرآنی بیان کا سلسلہ جاری ہے. ہر جمعے کو ہم ترتیب سے ایک آیت، 2 یا 3 آیات کا اور اس موضوع کی مناسبت سے ہم ترجمہ، تفسیر اور بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے آدم الاسماء آدم کو نام، کلھا ہر شے کے نام. ثم عرضهم پھر انہیں پیش کیا علی الملائکۃ ملائکہ پر پیش کیا. وہی نام ملائکہ سے فرمایا بتاؤ اب تم یہ نام بتاؤ. فقال انبئونی تو فرمایا مجھے بتاؤ باسماء ہؤلاء ملائکہ پر جب نام پیش کے فرمایا اب ان کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قالوا سبحانک انہوں نے کہا تو پاک ہے، لا علم لنا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر اتنا جتنا تو نے ہم سکھایا. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے. قال یا آدم فرمایا اے آدم انبئہم انہیں بتا دو باسمائہم ان اشیاء کے نام. فلما انبأہم تو جب اس نے انہیں بتا دیے باسمائہم ان اشیاء کے نام. قال فرمایا الم اقل کیا میں نے نہ کہا تھا لکم تم سے انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں پوشیدہ ہے غیب ہے میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. یہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا. یہ کلام چل رہا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پر نائب بنانے کے لیے سلیکٹ کیا. اس وقت جو معاملات چل رہے تھے فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابھی سجدے سے پہلے کی بات چل رہی ہے. پارہ 1 سورہ بقرہ کی 3 آیات 31، 32 اور 33 31، 32، 33 یہ 3 آیات ہم نے سنی، اس کا ترجمہ سنا. ان آیات کریموں میں انسان کے اشرف المخلوقات اور منصب خلافت کا حقدار ہونے کا ایک سبب بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے پچھلے 2-3 جمعہ کے بیان میں سنا تھا کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا کہ زمین میں خلیفہ بنانا تھا، خلافت کا منصب دینا تھا. اور کیوں خلافت دی کی فرشتوں نے؟ چونکہ یہ کہا تھا کہ فساد کرے گا یا اللہ کیوں خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، خونریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، ہم ہیں نہ تیری عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے خلیفہ
کا حقدار ہونے، زمین پر اللہ کا نائب ہونے کے حقدار ہونے کا ایک سبب بیان کیا ہے ان آیت کریمہ میں۔ آئیے پہلے ان کا خلاصہ سنتے ہیں، پھر اس سے ملنے والا سبق سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اس لیے جمعے کو ہم نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ مالک اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک مختصر سا جواب تھا جو اللہ پاک نے فرشتوں کو دیا۔ اس کی تفصیل اور وضاحت یوں کی گئی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں علم الاسماء، اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر وہ ساری چیزیں جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی گئی اور حکم ہوا ہے فرشتوں تم ان کے نام کرو۔ فرشتے چونکہ نام نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا، اے رب کریم تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب نام بتا دیے، اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یہ ان آیات کا ایک مضمون ہے جس کا ہم نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں جو ہم نے ترجمہ سنا، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت پر غور کیجیے کہ اللہ پاک نے کیسا باکمال علم عطا فرمایا آدم علیہ السلام کو۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 جو ہم نے سنی کہ اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اسماء ہے اسم کی جمع، اس کا مطلب ہے علامت، پہچان، نام، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے۔ کس چیز کے؟ فرمایا ہر چیز کے، کلھا، ہر چیز کے نام سکھا دیے، اور نہ صرف نام بلکہ اس کی پہچان بھی بتا دی۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے کلھا، ہر چیز کے نام، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے نام، قیامت تک آنے والی ساری مخلوقات کے نام، ساری آدم علیہ السلام کی جو آگے اولاد تھی ان کے نام، تمام حیوانات کے، جانوروں کے، جمادات کے، بے جان چیزوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے ان سب کے نام بتا دیے، تمام شہروں کے نام بتا دیے، ملکوں کے نام بتا دیے، تمام کھیتیوں کے نام بتا دیے، دیہاتوں کے نام بتا دیے، جنت کی ہر نعمت کے نام بتا دیے، یوں کہیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام بتا دیے۔ ہم ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارے نام بھی آدم علیہ السلام کو پتا ہے، قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے ان کے نام بھی آدم علیہ السلام کو پتا ہے، یہاں تک کہ پیالے کے بارے میں، ڈھال کے بارے میں، دودھ نکالنے والے برتن کے بارے میں بھی، یعنی سب کچھ بتا دیا۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی نہیں جو آدم علیہ السلام کو جس کے بارے میں نہ بتایا۔ اللہ اللہ، کیا شان علمی ہے آدم علیہ السلام کی۔ ہمارا آج کا موضوع یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت۔ اس علم الاسماء کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حکیم المحمد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اول سے آخر لاکھوں زبانیں بولی گئیں، ہر زبان کے الفاظ الگ الگ ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق، اس جدید تحقیق کے مطابق تقریباً 7132 زبانیں جو اس وقت دنیا بھر میں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہی ہوگی۔ ہر زبان کے الفابیٹس الگ الگ، ہر زبان کے حروف تہجی الگ الگ، ہر زبان کے الفاظ الگ الگ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کروڑوں اربوں چیزیں ہیں، ہر چیز کی لاکھوں صفات ہیں، ہر صفت کے لاکھوں نام ہیں، اور پھر نام کے لکھنے، نام کے بولنے کے طریقے ہیں کہ کس چیز کو کیسے بولنا ہے۔ جیسے پانی ہے، پانی کو اردو میں، ہندی میں پانی کہتے ہیں،
اسی کو عربی میں ماء کہتے ہیں، ہندی میں بنگالی میں اس کو جل کہتے ہیں، انگریزی میں اسی کو واٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر اسی پانی کے الگ الگ نام ہیں۔ بھاشا جو ہے انڈونیشین کی زبان ہے، اس میں پانی کو انڈونیشین ایئر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور زبان ہے کینٹونیسی، اس میں سوئی کہتے ہیں۔ ڈینش کی زبان میں اس کو وینڈ کہتے ہیں۔ فلپائن کی زبان میں اس کو ٹوبی کہتے ہیں۔ فرینچ میں پانی کو اوہ کہتے ہیں۔ جرمن زبان میں پانی کو ویسر کہتے ہیں۔ ہکا زبان ہے، اس میں پانی کو شوئی کہتے ہیں۔ اسی طرح اٹالین میں پانی کو ایکوا کہا جاتا ہے۔ جاپنیز زبان میں پانی کو میزو کہا جاتا ہے۔ لیٹن میں ایکوا کہتے ہیں۔ کورین میں مون کہتے ہیں۔ مالے زبان میں اس کو ایئر کہتے ہیں۔ رشین زبان میں واٹر کہتے ہیں۔ اسپینش کے اندر ایگوا کہا جاتا ہے۔ سویڈش کی زبان میں اسی پانی کو واٹر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تمل زبان میں اس پانی کو تنی کہا جاتا ہے۔ تو ہر زبان میں صرف پانی کے کتنے نام ہیں؟ صرف پانی کی مثال ایک چیز ہے، اس کے کتنے نام ہیں، کتنی زبانوں میں؟ پنجابی میں پانی کہا جاتا ہے، پشتو میں اس کو اوبو کہا جاتا ہے، سندھی اپنی زبان میں کچھ اور کہتے ہیں، بلوچی اپنی زبان میں پکارتے ہیں۔ ایک چیز کے کتنی زبانوں میں کتنے نام ہیں؟ آدم علیہ السلام کو سارے سکھا دیں گے۔ پھر اس چیز کی ڈیٹیل، اس کی پہچان، اس کی جو ہزاروں حالتیں ہیں، پانی کی مختلف حالتیں ہیں، پانی کی مختلف اقسام ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، ہر طرح کا پانی ہے، اس پانی کی اقسام کے بارے میں بتا دیا گیا۔ پوٹیبل واٹر ہے، فریش واٹر ہے، سالٹ واٹر ہے، بریکش واٹر ہے، ہارڈ واٹر ہے، سافٹ واٹر ہے، یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے، اسی طرح ویسٹ واٹر ہے، بلیک واٹر ہے، گرے واٹر ہے۔ پھر اس کی آگے ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، اس کی الگ الگ ڈیٹیل ہے، کالا پانی، سفید پانی، گاڑھا پانی، پتلا پانی، میٹھا پانی، کھارا پانی۔ مختلف زبانوں میں ان سب پانی کی حالتوں کے بھی نام اور پہچان بتا دی گئی۔ سبحان اللہ، آدم علیہ السلام کے علم کا اندازہ لگائیں۔ تو یہ سارے علوم آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھا دی گئی۔ 7 لاکھ زبانیں، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو چند زبانوں سے زیادہ آتی ہوں، کسی کو 5-10 آتی ہیں، کسی کو تھوڑی سی زیادہ آ جائیں گی، لیکن لاکھوں زبانیں، سینکڑوں تک بھی شاید کوئی ایسا ابھی تک سامنے آئی نہیں جس کو آتی ہوں، اور وہ بھی جس کو آتی ہے وہ لازمی نہیں کو زبان کا ماہر ہو، تھوڑا بہت آتا ہوگا، تھوڑا بہت پشتو کے 2-4 لفظ بول لیتا ہوگا، اور اوڑا تو روٹے اوڑا تو سگے چاہتے، اسی طرح کسی اور زبان میں ٹیمل میں بول لیتا ہوگا، سوماری پکلا، اسی طرح انگلش میں ہوا رہی ہو، مختلف زبانوں میں 2-4-10 لفظ ہر ایک نہیں آتی ہوتے ہیں، واسطہ پڑتا ہے تو یاد ہو جاتے ہیں، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تو چائنیز میں ہوا رہی ہو کہتے کیا حال ہے جبھی ہو، وہ جاپنیز میں الگ زبان ہے، ہر ایک زبان میں الگ الگ ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو ساری زبانوں کی ساری تفصیل اور اس کی کہ کچھ چیزیں سکھائی، زبان ساری نہ سکھائی، کچھ سکھائی، ساری زبان مکمل زبان، اور ہر زبان اور کی 7 لاکھ زبانیں، ابھی تک قیامت تک اور نہ جانے کتنی زبانیں دنیا میں آئیں گی، ابھی تک جو 7,000 سے زیادہ زبانیں ہیں، اب قیامت تک نہ جانے اور کتنی آ جائے گی، شاید لاکھوں زبانیں آنی ہوں، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہ ساری بتا دیں گے۔ تو 7 لاکھ زبانوں کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ آپ 1000 پیشوں کے، پروفیشنز کے ماہر تھے۔ اس وقت کوئی بھی اگر ماہر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تو کسی ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا تو وہ ہارٹ کا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہارٹ کا بھی ہو تو ساتھ سکن اسپیشلسٹ بھی ہو۔ اگر کوئی ایسا ہو تو بندے اس سے علاج ہی نہیں کرائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہارٹ کا بھی ڈاکٹر ہوں، میں ساتھ ہڈیوں کا بھی ہوں، میں ڈبل اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، بندہ کہے گا نہیں پھر آپ سے علاج ہی نہیں کرانا۔ جو ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا لوگ ہمیشہ اس سے کرائیں گے علاج، انہیں پتا ہوگا ایک چیز میں ماہر ہے تو چلو کچھ نہ کچھ ایک ہی چیز کے بارے میں، جو کہتے ہیں میں عالم والوں میں سارا کا عارفان والا ہوں، بندے کہتے ہیں نہیں ہم کہیں سے کروا لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بھی چیز میں اسپیشلسٹ ہو جو، کسی ایک چیز میں ہو جو، اور کامیاب لوگ بھی دنیا میں اس وقت وہی ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں، کسی ایک مائکرو نش کو فوکس کرتے ہیں، کسی ایک نینو نش پہ فوکس کرتے ہیں، کوئی ایک چیز پکڑتے ہیں پھر اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کا زیادہ چلتا ہے۔ ایک دکان ہے جس میں ساری چیزیں ہیں، اور ایک دکان ہے جس میں صرف ایک ہی چیز ہے، اور اسی نام سے مشہور ہے، اس دکان کی پہچان بن جاتی ہے، لوگ زیادہ اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک ہی ہے، تو اس نے ایک ہی چیز کی ساری کوالٹی رکھی ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کو سارے پیشوں کے بارے میں پتا تھا، نہ صرف پتا تھا بلکہ آپ ماہر تھے، اسپیشلسٹ تھے،
اور ہزاروں پیشوں میں ماہر تھے. اللہ اکبر. ذرا خیال تو کریں کہ اس علم کی کوئی حد بھی ہے. ابھی تو یہ 2-4 لفظ ہم نے اس پہ بات کی ہے. کروڑوں اربوں کھربوں الفاظ ہوں گے، پھر ہر زبان کی آگے ساری تفصیلات ہوں گی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم الاسماء کی وسعت سے مزید پردہ اٹھایا. آپ فرماتے ہیں کہ اسماء کی اسم کی جمع ہے، اور اسم کا ایک معنی ہوتا ہے پہچان. اب مطلب یہ بنے گا کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی حقیقت بھی بتا دے گی، صرف نام نہ بتائی، پہچان نہ بتائی، ان کی حقیقت بھی بتا دی. مثلا اگر پانی ہے تو پانی کی حقیقت کیا ہے، پانی بنتا کیسے ہے، H2 پلس O H2O جب ہو، ہائیڈروجن کے 2 حصے ہو، آکسیجن ایک حصہ ہو تو پانی بنتا ہے. یہ بھی آدم علیہ السلام کو بتا دیا. یہ پانی کی حقیقت ہے. اسی طرح ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، اس کی خاصیت ہوتی ہے، اس کے طبی فوائد، میڈیکلی کیا اس کے بینیفٹس ہیں، کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، کون کون سی جڑی بوٹیاں کس کام کے لیے ہیں، فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے. ان سب باتوں کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہے. اب ذرا غور کیجیے کہ جو آدم علیہ السلام کے بھی آتا ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علمت الاسماء كلها كما علم آدم الاسماء كلها. یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا گیا، ایسے ہی اللہ پاک نے مجھے بھی تمام اسماء کا علم دیا. نور علم و حکمت والے، نافذ جاری حکومت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے، تم پہ لاکھوں سلام. یہ تو علم الاسماء کی بات ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب کے علم کے متعلق فرمایا کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ. اب یہاں صرف اسماء کی بات نہیں ہو رہی، صرف علم الاسماء کا ذکر نہیں ہے، یہاں سب کچھ سکھا دیا. 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں فرمایا اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جان رہے تھے. اب اس میں نہ نام کا ذکر ہے، نہ حروف کا ذکر ہے، نہ پروفیشنز کا ذکر ہے، کسی پیشے کا ذکر نہیں ہے. مطلقاً بغیر کسی قید و بند کے فرما دیا گیا کہ ہم نے سب کچھ سکھا دیا. جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا. سبحان اللہ. وہ علم الاسماء جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے. آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہی ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ 2-4 باتیں سنی ہم نے ابھی تک. حضور کا جو علم ہے آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے. جب اس علم کی یہ شان ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، تو پھر آدم علیہ السلام کے بھی سردار انبیاء علم مصطفیٰ کی وسعت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں. امام بصری لکھتے ہیں لَقَدْ ذَاقَ الْعُلُومَ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءُ. اے محبوب، آپ کو عالم غیب سے بے شمار علم عطا کیے گئے. وہ علم الاسماء جو آدم علیہ السلام کو، علم الاسماء جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، آپ کے بے شمار علوم میں سے وہ ایک علم ہے. وہ ایک علم ہے. عالم کی خبر رکھتے ہیں اگر وہ تو عجب کیا. بھیجا ہے خدا نے انہیں ہر علم سکھا کر. عالم کی خبر رکھتے ہیں گر وہ تو عجب کیا. بھیجا ہے خدا نے انہیں ہر علم سکھا کر. تعلیم دی ایک نام کو جبریل امین نے، عالم کیا اللہ نے خود ان کو پڑھا کر. بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا تھا، اب یہ عقیدہ یہی ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آگے اسی باتوں کی پریچ کرتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے. باتیں آپ ہی کرتے ہیں، اور لوگ ایسوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایسوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسوں سے بڑے متاثر ایسوں کے بیانات سنتے ہیں. جب کہ جس کا بھی بیان سن رہے ہو پہلے اگلے کا عقیدہ دیکھ لیا کرو کہ اگلے کا عقیدہ کیا ہے، کہ یہ بد مذہب تو نہیں ہے، کہ یہ اس کے عقائد بگڑے ہوئے تو نہیں. ہم باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں بڑا زبردست
زبردست بیان کرتا ہے، بڑا سریلا بیان کرتا ہے، بڑا علمی بیان کرتا ہے، بڑے اس میں انگریزی بولتا ہے، بڑے اس کو عربی آتی ہے، بڑے وہ ڈیٹیل میں جاتا ہے، بڑی مطلبی بات کرتا ہے، چاہے اس کا عقیدہ بگڑا ہو، اس کے فالوورز لاکھوں کروڑوں میں ہو جاتے ہیں. بھائی لازمی بات ہے فالوورز اگر زیادہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی بات بھی ٹھیک ہوگی. اب فالوور یا سبسکرائبر آج کے دور میں وہ اچھی چیز اپلوڈ کرو تو اس کی شاید چند سو یا چند ہزار یا بہت ہی زیادہ کوئی نہ تو لاکھوں کمنٹس آ جائیں، لیکن ہزاروں سے اوپر نہیں جا رہے اچھی چیز کی. کوئی اچھی بات کرو، قرآن و حدیث کی بات کرو، کوئی آخرت کی بات کرو، قبر کی بات کرو، تو ویوز جو ہے نا تھوڑے سے ویوز ہوں گے، تھوڑے سے کمنٹس ہوں گے، لائک شیئر بہت تھوڑے ہوں گے، سبسکرائبر تھوڑے ہوں گے. جیسے ہی کوئی گندی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے ودن آ منٹس لاکھوں سبسکرائبر ہو جاتے ہیں. اسی ہمارے ملک کے اندر جہاں میلاد کا مہینہ آتا ہے تو لاکھوں لوگ میلاد کروا رہے ہیں، محفلیں کروا رہے ہیں، عمرے پہ جانے والے زیادہ ہیں، حج کرنے والے یہاں سے زیادہ ہیں، نیک نمازی یہاں سے زیادہ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی کسی کی ویڈیو، کسی ایکٹریس کی یا کسی اور شریف گھرانے کی ویڈیو کو خفیہ ویڈیو بنا کے، وہ گندی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے، اتنے دیکھنے والے اس کو ہوتے ہیں کہ وہ یکدم وائرل ہو جاتے ہیں، اس کے لاکھوں کمنٹس شیئر کرنے والے فالوور سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ گندی چیز، بری چیز، برائی کتنی جلدی پھیلتی ہے. اور اچھی چیز ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، انبیاء کی باتیں ہوں، جیسے آج ہم آدم علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت کے بارے میں سن رہے ہیں، یہ بیان اپلوڈ ہوگا تو لازمی نہیں کہ لاکھوں کمنٹس آئیں گے، چند کمنٹس ہوں گے، زیادہ سے زیادہ سینکڑوں میں ہو جائیں گے. بہت زیادہ کسی نے سن لیا، توجہ سے سن، پہلی بات سنتے نہیں، لمبا بیان کوئی نہیں سنتا. جو شارٹ باتیں ہوتی ہیں 1 منٹ کی، چند سیکنڈ کی، وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے، اس کو سننے والے زیادہ ہوتے ہیں. باقی لمبی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے. ہاں برائی والی بات ہو، گناہوں والی باتیں ہو، اس کو سن لیں گے. وہ لمبی ویڈیوز بھی دیکھ لیں گے، ساری باتیں سنیں گے جس میں ثواب ملتا ہوگا، جس میں آخرت کی سوچ ملتی ہوگی، جس میں انبیاء کی شان بیان ہو رہی ہوگی. وہ باتیں سننے کے لیے فوراً انگوٹھا اوپر چلا جائے گا، بس سکرول کرتے جائیں گے، سکرول کرتے جائیں گے. جیسے وہ میوزک والی چیز، گناہوں والی چیز، یا جس سے بدنگاہی ہونی ہے، آنکھیں جو ہے نا حرام سے بور ہونی، فوراً انگوٹھا رک جائے گا. جیسے شیطان پکڑ کے ہمارے انگوٹھے کو، انگلی کو سکرول کرا رہا ہوتا ہے کہ ادھر رک جاؤ، یہ نیکی والا معاملہ ہے، یہاں سے آگے چلا دو، اس ویڈیو کو آگے چلا دو، یہ بس یہاں رک جاؤ، ادھر ٹھہر جاؤ. تو بالکل شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. جو شیطان ہمارا اصلی دشمن ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، دشمنی کا اظہار کیا تھا، اس وقت چیلنج کیا تھا کہ میں ان کے اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو بہکاؤں گا، خود تو جہنمی ہوا ہی ہے، ہمیں بھی جہنم میں لے جانے کے لیے ساری کوشش کر رہا ہے. اور کوشش کی جاری رہی، اپنی کوشش پہ لگا ہوا ہے اور کافی حد تک کامیاب ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. تو اللہ پاک ہمیں شیطانی حملوں سے بچائے اور یہ اچھی باتیں، نیکی کی دعوت والی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اب لمبے بیانات، آدھے گھنٹے کے بیانات، اب ٹھیک ہے ہم چلا دیتے ہیں، چلو ایک ہی سن لے گا. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد یہی جو ڈیٹا سیو ہو جائے گا، جو بیانات سیو ہو رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ. ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی تو ہمارے لیے قبر میں آسانی ہو جائے گی نا، ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا. لیکن جن لوگوں نے بری ویڈیوز، گندی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں، اب جب قبر میں جاتے ہیں پہلے تو ہو سکتا ہے نیکیاں زیادہ ہوں، کسی وجہ سے گناہ کم ہو، لیکن پیچھے سے آتا ہوگا ہاں جی مزید گناہ اتنے اور پہنچ چکے ہیں. کہاں سے آئے جی؟ وہ سے آئے جس نے اتنی گندی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی نا، وہ میوزک والی ویڈیوز، اس نے جو بولا تھا، گناہوں بھرے معاملات کیے تھے، وہ ویڈیو چڑھائی تھی، یہ اس کی طرف سے پیچھے سے گناہ پہنچ رہے ہیں، در در پہنچ رہے ہیں. جیسے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں، وائرل ہو رہی ہے، آگے چل رہی ہے، اسی طرح سے وہ گناہ پہنچ رہے ہیں. تو گناہ جاریہ والا کوئی کام نہ کیا جائے، کرنا ہے تو صدقہ جاریہ والا کام کرے. اسی سوشل میڈیا کا پلس یوز کرے، اس کا پازیٹیو استعمال کرے تو یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. اسی پہ ہم برائی والے کام کریں گے تو گناہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا. اس دور کے اندر جہاں نیکیاں کرنا آسان یا زیادہ نیکیاں کمانا آسان ہو چکا ہے، اسی طرح زیادہ گناہوں کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں. جہاں نیکی والی بات کروڑوں لوگوں تک ودن سیکنڈز پہنچ جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. 1 منٹ کے اندر آپ کی گناہوں پر چیز نہ جانے کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے گی. 7 ارب لوگ جو اس وقت دنیا میں ہیں، ان اربوں لوگوں تک ایکسس ویری ایزی ہے، بہت آسان ہے، ایسے سیکنڈوں میں چیز پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے گناہوں پر کوئی معاملہ نہیں کرنا کہ دنیا میں بھی ہمیں اس کے گناہ جاریہ کا وہ پہنچتا رہے اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے. ایسے کاموں سے اللہ پاک ہمیں بچائے. بعض لوگوں کو یہ ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، حضور کا علم کم ہے. مفتی احمد یار نبی رحمۃ اللہ علیہ اس وہم کی کاٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو معاملہ
ہوا نا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، علم الاسماء سکھایا، اور پھر تمام چیزوں کے جو نام ہے فرشتوں کے سامنے لا کر فرمایا کہ فرشتوں ان کے نام بتاؤ۔ تو یہ معاملہ شیطان کے مردود ہونے سے پہلے کا ہے۔ اس وقت شیطان فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا اور آدم علیہ السلام سے حسد بھی کرتا تھا، تو فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ اب شیطان کو پتا ہوتا تو وہاں بولتا نا، حسد بھی کرتا تھا، وہاں تو اللہ بھی بولنا تھا کہ ان نے نام بتا دیے، یہ نام بتا دیں گے تو میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں بھی نام بتاؤں گا۔ پھر پتہ ہی نہیں تھا اس کو، پتا ہوتا تو نام بتاتا چیزوں کے۔ آدم علیہ السلام کو جب فرمایا تو آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ تو شیطان کا علم تو آدم علیہ السلام کے علم کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے علم سے بھی کم ہے، تو علم مصطفیٰ سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، کام بندہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ حضور کا علم جو آدم علیہ السلام کے علم سے بھی زیادہ ہے، آدم علیہ السلام کا علم ان کے علم کے سامنے، میرے آقا کے علم کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے، اور شیطان کا علم تو آدم علیہ السلام سے بھی کم ہے، حضور کے علم سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پتہ چلا کہ علم مصطفیٰ بہت زیادہ ہے، شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقیناً علم مصطفیٰ وہ کمال اور بے مثال علم ہے جس کی حد پہچاننا یہ بندوں کی بس کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی کہ وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ کچھ دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ہر چیز کا کل دیا نا، پاس تو دیے کچھ نہیں نا، جو دیا علم دیا۔ جب علم دیا اللہ پاک نے تو پھر چھوڑا کچھ نہیں، پھر کل دیا، اس حالت دی تو کل دی، امامت دی تو کمپلیٹ دی، مکمل دی، کل دی، سیادت دی تو کل دی، عمارت بھی دی کل دی، حکومت بھی دی تو کل دی، ولایت بھی دی تو کل دی، علم بھی دیا تو کل دیا، باز نہیں دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضور کے لیے سارا کچھ بنا، اور ان کی علم میں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو حضور کی ذات پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو آج ہم نے بیان سنا کہ آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا، علم الاسماء، قرآنی آیات سنی، اور ان میں سب سے اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ فرشتوں کا سوال تھا کہ آخر انسان منصب خلافت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، زمین میں فساد کرے گا، یہ تو خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے خالی بتایا نہیں، فرشتوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو آدم علیہ السلام کا علم دیکھو، تمہارے علم سے زیادہ ہے، یہی خلافت کا حقدار ہے، یہ تمہارے علم سے فوقیت رکھتے ہیں، منصب خلافت کے حقدار ہیں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا علمی مقام دیکھا تو اب انہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، سجدہ کیا۔ پھر فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا جب اللہ کا حکم ہوا، اور عملی طور پر تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو یہاں سے علم کی فضیلت پتہ چلی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ان میں جو بنیادی ترین خوبی ہے انسان کی وہ ہے علم، کہ جو اصل میں انسان کو اشرف المخلوقات کے اس عہدے اور منصب خلافت کے عہدے کے قابل بناتی ہے وہ ہے علم۔ اور علم یہ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک انسان ہے جسے حیوان ناطق کہتے ہیں، حیوان ناطق یعنی بولنے والا سمجھدار جیسے ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ حیوان ناطق ہے۔ دوسرا ہوتا ہے انسانی کامل، اور یہ ہے انسانی کامل اصل میں خلافت کا حقدار، اشرف المخلوقات، اور یہی انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور یہ انسانی کامل ہوتا کون ہے؟ سب سے بڑے انسانی کامل تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا جو کمال انسان کمال تک پہنچے، انبیاء کرام، اور اس کے بعد حضور کے بعد وہ ہیں انبیاء کرام ہیں، اور ان کے بعد جو وارث ہیں، جو انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ اب انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما
वरतु इल्म, कि बेशक उलमा कराम अंबिया कराम के वारिस हैं और अंबिया विरासत में दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते, इल्म की विरासत छोड़ते हैं। तो इससे पता चला कि असल में इंसान कामिल वो इंसान है जो खिलाफत का हकदार है, अशरफुल मखलूकात है, वही है जो साहिब इल्म है। इसलिए हमें चाहिए हम इल्म सीखें, खुसूसन जहाँ इल्म की बात आती है तो वहाँ मुराद होती है खुसूसन इल्म दीन सीखें, क्योंकि इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कुरान पाक की आयत की तफसीर में 28वें पारे में सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 की तफसीर में फरमाते हैं कि उलमा के जो दर्जा होगा ना आम मुसलमानों से मोमिनी से 700 दर्जे ऊपर होगा, 700 ग्रेड बड़े होंगे उलमा के आम मोमिनी से, और एक दर्जा कितना होता है 500 साल की मुसाफत होता है। इसी तरह हुजूर के हदीस पाक है जो इल्म सीखते और इबादत करते हुए कुरान पढ़ा और बड़ा होकर इसी हालत में रहा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। इल्म दीन सीखते हुए जो ज़िंदगी गुजारे, कितना बड़ा मर्तबा है उसका। और हदीस पाक में बहुत फ़ज़ाइल बयान हुए इल्म के। अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म सीखना खौफ खुदा है, इल्म की तलाश इबादत है, इल्म की तकरार करना यानी सबक को बार बार रिवाइज करना, रिपीट करना, ये इबादत है, तस्बीह है। बे इल्म को इल्म सिखाना सदका है, इल्म को उसके आग पर खर्च करना नेकी है, इल्म हलाल हराम की पहचान का जरिया, इल्म अहले जन्नत के रास्ते का निशान है, इल्म बाइस राहत है, इल्म रफीक सफ़र है, तनाई का साथी है, तंदुरुस्ती और खुशहाली में रहनुमा है, दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है, दोस्त के नज़दीक जीनत है। इल्म की वजह से अल्लाह पाक कौमों को बुलंदी अता फरमाता है, इल्म के जरिए कौमों को इमाम बना देता है, उलमा की राय को हर्फ आखिर समझा जाता है, फरिश्ते उलमा की दोस्ती में रहमत करते हैं, और हर खुश्को तर जैसे मछलियां दरिया के अंदर जमीन पर, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें आलिम के लिए दुआ मग़फ़िरत करती है, जो इल्म सीखने वाला है उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करती है। इल्म दिल की जिंदगी है, इल्म अंधेरे में आंखों का नूर है, इल्म के जरिए बंदा औलिया कराम की मनाजिल को पा लेता है, इल्म अमल का इमाम है। खुश नसीबों के दिल में इल्म डाल दिया जाता है, बदबख्तों को इल्म से महरूम कर दिया जाता है। अब आमतौर पर लोग बात करते हैं कि इल्म दीन की बात क्यों होती है, इल्म दीन ही क्यों जरूरी है, इसकी कैद क्यों लगाई जाती है। अब इसका जवाब अल्लाह पाक ने खुद दे दिया सूरह मरियम के अंदर, फरमाया कि लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, आंखों के सामने की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी को जानते हैं और वो आखिरत से बिल्कुल गाफिल हैं। इस आयत की तफसीर में अल्लामा नस्वी लिखते हैं कि यहाँ अल्लाह ने जहालत की दो किस्में बयान की है। एक जहालत है कि बंदा कुछ जानते ही नहीं, जैसे हमारे बिल्कुल को अनपढ़ है, नाम तक लिखना नहीं जानता, और एक दूसरी जहालत है कि वो जो ज़ाहिरी मालूमात है, दुनिया भर की सारी मालूमात रखता है, दुनिया भर के सारे उलूम जानता है, सियासत में क्या कुछ हो रहा है उसे सारा पता है, दुनिया में क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारा वो जानता है। डाटा साइंस का जानता है, डाटा विजुअलाइजेशन का जानता है, एसईओ कैसे होनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट की कैसे करनी है, सोशल मीडिया को कैसे आगे मैंने उसकी एसईओ करानी है, करनी है, ये सारा वो जानता होगा। माल कैसे कमाना है जानता होगा, करोड़ों रुपए माना कैसे कमाना है ये भी सीख लेंगे, लेकिन आखिरत से जाहिल होगा। तो कई ऐसे आदमी हैं, बहुत सारे बेचारे सोच ही नहीं करना कैसे है, बेरोजगारी बढ़ी है, कमाई कैसे क्या करे, बहुत सारे ऐसे जो इस काम में है, कमा रहे हैं ऑलरेडी, माना करोड़ों कमा रहे हैं। अब उनकी जब बातें सुनने का मौका मिलता है, ठीक है उनको सारा पता है, लोगों को सिखाते भी हैं कि ये करो, यूं करोगे तो यूं इतना अर्निंग कर लोगे, ये स्किल सीख लोगे तो इसके बदले में ये होगा, अपनी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे तो यूं इतना निकालोगे, ये करोगे, सारा कुछ बताते हैं, लेकिन बातों बातों में कुफरिया कलमा बोल देते हैं। अगर उनसे वुजू का तरीका पूछा जाए तो वो ही नहीं आता होता, दीन की बेसिक मालूमात ही नहीं पता होती। ठीक है बताए वो करोड़ों कमा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, पूरी दुनिया में अपनी चीजें लॉन्च कर रहा है, प्रोडक्ट भेज रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, आखिरत का पता नहीं है, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा। तो ऐसा बंदा जाहिल है, जिसको फर्ज उलूम नहीं आते, जिसको इस्तंजा करना नहीं आता, जिसको ये नहीं पता कि इस्तंजे में व्हाट इज इस्तबरा, इस्तबरा क्या होता है, क्योंकि इस्तंजे के अंदर एक चीज है, ये नहीं पता, वुजू का नहीं पता, नमाज का नहीं पता, कुरान पढ़ना नहीं आता, है मुसलमान, बाकी दुनिया की सारी चीजें जानता है, हर चीज का मास्टर है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऐसे ही करता है कि कमाल का है, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही करता है कि सारे उलूम जानता है, दूसरों को भी बताता है, दीन के बारे में नहीं पता, उसको आखिरत के बारे में नहीं पता, कब्र के बारे में नहीं पता, क़यामत के बारे में उसको यकीन ही पक्का नहीं है, आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा, नेकियां नहीं बढ़ा रहा, तो फिर ऐसा बंदा जाहिल है। तो ये एक जहालत की दूसरी किस्म की है। तो हमें इल्म दीन इसलिए सीखना है, इसलिए हम
علم دین کی باتیں کرتے ہیں، علم دین کی فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سیکھیں، ٹھیک ہے، ضرورت باقی چیزیں سیکھیں، فزکس سیکھیں، کیمسٹری سیکھیں، میتھ سیکھیں، باقی چیزیں سیکھیں، جو اس وقت وہ ٹریننگ علوم ہیں ان کو سیکھیں، جو فیوچر میں کام آنے والے علوم ہیں ان کو سیکھیں، لیکن سب سے پہلے وہ بھی سیکھیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض ہے۔ آخرت کی معلومات ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے محبوب کی پہچان ہے، جنت اور دوزخ کے بارے میں سیکھیں، قیامت کے بارے میں سیکھیں، قبر میں کیسے پاس ہونا ہے وہ سیکھیں، آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی وہ سیکھیں، ایمان کیا ہے سیکھیں، نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کیا ہے، یہ ساری باتیں بھی ساتھ ساتھ سیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔